والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم ہے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ مناظرہ ہوا تھا ایک ایسے شخص کے ساتھ کہ جو یہ دعویٰ تو کرتا تھا کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہوں، اور اس کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں افضل ہے، جبکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تمام صحابہ میں افضل ترین۔ تو موضوع جو ہے وہ یہ تھا، تو بہرحال وہ آ گیا سوال کرنے کے لیے آیا، تو یہ اہل بیت کے گھرانے میں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ، جب ان کے پاس وہ شخص آیا، عقائد آپ نے سن لیے کہ وہ کس قائد کا بندہ تھا، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، تمام صحابہ میں افضل ہے۔ اس کا یہ اعتراض تھا، لیکن اس نے کس انداز سے جو یہ مسئلہ چھیڑا، جب آنے کے بعد کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس کے سلام کا جو جواب دیا، اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول کے بیٹے، بڑا ادب احترام کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے، جب اتنے ادب احترام کیا امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا، تو امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے جواب پوچھ کر جو ہے وہ امام جعفر صادق جو جواب دے دیتے اس کو تسلیم کر لیتا۔ لیکن آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ افراد جو بظاہر اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے دل میں ان کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہیں ہو۔ اب آپ کو اس بات سے اندازہ ہو، تو اس شخص نے جو ہے وہ ایک کہا اے اللہ کے رسول کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس نے پوچھا اس پر دلیل کیا ہے؟ اب دلیل پوچھی تو امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے فرمایا سورہ توبہ میں آیت نمبر 40 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها۔ آپ نے فوراً آیت مقدسہ جو بیان فرمایا، اس کا ترجمہ بھی ہم سن لیتے ہیں۔ اگر تم نے رسول کی مدد نہ کی تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب کافروں نے رسول اللہ کو بے وطن کیا، یعنی ہجرت جب آپ علیہ السلام نے فرمائی، اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد فرمائی جنہیں تم نے جو ہے وہ نہ دیکھا تھا۔ یہ ہجرت کا واقعہ جو ہے وہ اس قرآن کریم میں تو یہ جو آیت مقدسہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ تو فرماتے ہیں بس ان دو سے افضل کون ہوگا جس کا تیسرا اللہ، اور کیا کوئی ایک حضرت ابو بکر صدیق سے افضل ہوگا سوائے رسول اللہ کے؟ اب اس نے پھر اعتراض کر لیا، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جیسے امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے دلیل پوچھی تو آپ نے فوراً سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 پڑھ لی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اب اس نے فوراً دوبارہ اعتراض کیا، بے شک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بغیر جزا اور فضا یعنی ڈر اور گھبراہٹ کے رات گزاری۔ اب وہ اس بات سے یہ دلیل پکڑنا تھا کہ جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات گزاری اس بستر پر تو ان کو خوف اور غم نہیں تھا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے تو ان کو کیا تھا؟ غم تھا، اسی لیے تو قرآن میں آیا لا تحزن، اب غم نہ کریں۔ اس نے کہا جس کو غم ہو وہ افضل یا وہ افضل جس کو غم نہ ہو؟ اس نے دلیل قائم کی، سمجھ رہے بات کو؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے فرمایا ایسے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر اور گھبراہٹ کے بغیر رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ آپ یہ بتائیں جو رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ ہو وہ زیادہ بہادر یا وہ جو بستر پر سوئے؟ اب حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ قتل کرنے کے ارادے سے انہوں نے تو انعامات رکھے ہوئے تھے، اب جو خود رسول اللہ کے ساتھ ہو اس کو ڈر ہوگا سینے میں؟ نہیں ہوگا، تب تو رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر ڈر ہوتا خوف ہوتا تو امام جعفر صادق فرماتے کبھی نہ جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ تو اس کا مطلب آپ کو ڈر نہیں، آپ کو خوف نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے دلیل قائم کی، اب اس شخص سے سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ جو کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے جو فرمایا تو کہتا ہے آپ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو اس کے خلاف فرمایا۔ کیا خلاف فرمایا؟ امام جعفر صادق نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس شخص نے جواب دیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے
ذاتی سے فرما رہے تھے غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. تو کیا یہ جزا خوف نہیں ہے؟ اس نے اعتراض قائم کیا. یہ میں نے پہلے آپ کو تھوڑا سمجھا دیا. حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے اسے فرمایا نہیں، کیونکہ حزن اور جزا اور فضا ڈر اور گھبراہٹ کا گیر ہے. آپ نے پھر اس مسئلے کی وضاحت فرمائی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا غم یہ تھا کہ کہیں وہ رسول اللہ کو شہید نہ کر دے. پھر دوسرا یہ فرمایا کہ بس آپ کا حزن یعنی غم یہ تھا کہ اللہ کے دین اور اللہ کے دین اور اللہ کے نبی پر آپ کا حزن اپنے نفس پر نہ تھا. آپ کو یہ ڈر جو ہے وہ اپنی نفس کے اوپر نہیں تھا، بلکہ آپ کو ڈر یہ تھا کہ یہ رسول اللہ کو شہید نہ کر دے. کون فرماتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ کو 100 سے زائد ازدہوں نے دسا جو غار میں، لیکن آپ نے کوئی آواز نہ نکالی اور نہ انہیں جھاڑا اور نہ ہی اپنی مجلس سے اٹھے، بلکہ حرکت بھی نہ کی. اگر اپنی نفس کا اپنی جان کا خوف ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غار میں سانپ نے ڈسا تھا، آپ فوراً وہاں سے ہٹ جاتے. آپ نے حرکت بھی نہ کی، آپ نے آواز تک نہ نکالی. تو اس سے کیا پتا چلا؟ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان کو ڈر خوف نہیں تھا. ان کو ڈر خوف ہوتا تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے. اور یہاں تک کہ غار میں رسول کریم علیہ السلام سے پہلے ابو بکر جاتے رضی اللہ تعالیٰ، دیکھتے کوئی معاملہ تو نہیں. پوری جو وہ جانچ پڑتال کر کے یہاں تک کہ سارے سراغ بند کر دیا آپ نے. ایک سراغ بچ گیا تھا، اس پر آپ نے جو اپنے قدم مبارک جو رکھ دیا تھا، اسی پر سانپ نے جو وہ کاٹا تھا. کئی مرتبہ کاٹا، کتاب کے اندر لکھا 100 مرتبہ، بعض نے فرمایا 80 مرتبہ، اختلاف ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نفس کا، اپنی جان کا خوف نہیں تھا. اب اس نے پھر اعتراض کیا. اب وہ یقیناً ٹائم تو کم ہے، ہم اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں سماعت کریں گے. یہ مناظرہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے انشاءاللہ ہم سنیں گے. جتنی نشستیں، مجھے نہیں پتا کتنی نشستیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقائد کو درست فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.